کیوں فرض کیا گیا, اس کی کیا جو ہے حکمتیں ہیں. حکمتیں تو جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے, بندہ تو نہیں جو ہے وہ جان سکتا. لیکن میں آپ کو یہ ایمان افروز میں آپ کو جو ہے نا اس کے اوپر حدیث سناتی چلوں کہ تیمم جو ہے غسل کا انہوں نے کہا کہ پتہ ہے سمجھ آئی ہے کہ غسل جو ہے ظاہری بات ہے انسان ناپاک ہوتا ہے تو فرض ہو جاتا ہے, اور اللہ پاک نے اتنی مہربانی ہمارے اوپر کی ہے جو تیمم کا فرض ہونا ہے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جہاد کا سفر تھا, یہ کوئی کاروباری سفر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا روانہ ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ میں جاتے یا جہاد میں جاتے تو اپنی ایک نہ ایک زوجہ کو ساتھ لے لیتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ ساتھ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ آپ سے محبت فرمائی ہے, سبحان اللہ. تو آپ کا ہار گم ہو گیا, تو آپ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہار گم ہو گیا ہے, میرا تو ہار نہیں مل رہا, میں پہلے میرا ہار تو ڈھونڈ لیں. تو ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئی اور قافلے نے جو ہے وہ قافلے کو پڑاؤ کرنا پڑا. اب ظاہری بات ہے جب شام ہو گئی تو ہار کی تلاش بند دینے میں اب کیا نظر آئے. تو آپ یہ تیمم کا فرض ہونا دیکھ لیں کہ ہمارے اسلام میں کس طرح یہ فرض ہوا. قربان جائیں اس گھرانے کے اوپر. رات کو جب صحابہ کرام نے عشاء اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھ لی گئی, پانی ختم ہو گیا. اب صحابہ کرام پریشان ہیں اور خیمے لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے اب نماز فجر ہم کیسے پڑھیں گے, پانی تو ہے نہیں ہے. تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ اگر ہم چل پڑتے تو آگے ہمیں پانی مل جاتا تو ہم وضو کر لیتے, تو ہمیں یہ جو ہے وہ مشکل پیش آ گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پہ حجرہ مبارک تھا وہاں پہ جو خیمہ لگا تھا اس کے اندر تشریف لے گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق جس طرح ایک باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے, باپ ڈانٹتے بھی ہیں ظاہری بات ہے, انہوں نے نا دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں, سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق اشارے کر رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے نہ دیکھ لو کہ تمہارا ہار گم ہوا ہے. جس طرح باپ غصہ کرتے ہوتے ہیں تو وہ مجھے باہر باتیں سننی پڑ رہی ہیں. اب وہ اونچا اونچا بول نہیں رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری بات ہے جاگ جائیں گے. جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سارا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے. تو باہر تو جو ہے وہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اس چیز سے. تو اب اللہ پاک نے جو ہے نا وہ قانون کو ہی چینج کر دیا. دنیا میں یہ پہلی دفعہ ہوا 1,24,000 نبی آئے تو سب کو فرمایا پانی کے ساتھ ہی جو ہے نا وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. یعنی بغیر وضو کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن دیکھ لیں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ کی وجہ سے جو ہے وہ دین کا کام رک گیا ہے. یہ آیات نہیں اتری, بلکہ آیات کیا اتری, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ کہ اچھا میرے بندو پانی ختم ہو گیا نا تو مٹی اٹھا کر منہ پہ مارو اور مٹی اٹھا کر ہاتھوں پر مارو, تمہارا وضو ہو گیا. سبحان. وہ جو سارے غصے ہو رہے تھے صحابہ کرام وہ کہنے لگے ابو بکر آپ کے گھرانے کے تو فیل دیکھیں ہمارا کیا کام بن گیا ہے. صحابہ کرام کہنے لگے یہ آپ کے گھر کی پہلی برکت نہیں ہے ابو بکر صدیق, آپ کے گھر کی بہت ساری اور بھی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. قربان نہ جائیں اس گھرانے کے اوپر. دیکھ لیں پہلی امتیں 1 لاکھ جو ہے وہ 24,000 پیغمبر آئے ہیں تو ان کے اوپر یہ فرض نہیں ہوا تیمم. اس امت محمدی کو کتنا بڑا انعام مل گیا. کہتے ہیں نا کہ جب بخار ہو بہت زیادہ تو پانی کی وجہ سے اگر مطلب ٹھنڈ محسوس ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر غسل کی حالت فرض بھی ہو گئی ہے لیکن غسل نہیں کر سکتے, بیمار ہو جائیں گے یا کوئی اور مجبوریاں ہیں تو پھر تیمم کر لیں. سبحان اللہ. اور تیمم کی کتنی چیزیں, مٹی کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ ہاتھ مار کے تو تیمم کر سکتے ہیں. اور میں بتاؤں کہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ واحد خاتون ہے 1,24,000 پیغمبر آئے, کسی بیوی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے جو ہے وہ اپنی زوجہ کے سینے پہ سر رکھ کے تو جان دی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ
یہ وہ خاتون ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب روح پرواز کی ہے ظاہری طور پہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے کے اوپر آپ نے سر رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد یہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. یہ بھی آپ کو ایمان افروز بات بتا دوں, کسی پیغمبر کی بیوی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ جہاں پہ پیغمبر کی ظاہری وصال ہوا وہاں پہ جو ہے وہ آپ ان کی قبر بھی بنی ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے جہاں پہ آقا علیہ السلام بھی ہے, آپ کی قبر انور ہے. ادھر جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو وہاں پہ بنایا گیا. 70,000 فرشتے صبح اتر کے وہ اس جگہ پہ سلامی پیش کرتے ہیں اور 70,000 شام کو اترتے ہیں جو سلامی پیش کرتے ہیں. یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کی مطلب مقام حاصل ہے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک ایمان افروز اور بات بتاتی چلوں کیونکہ ابھی وہ بات نکل آئی ہے کہ دیکھیں کتنی جگہوں پہ تہمت لگی, کتنی بڑی ہستیوں پہ تہمت لگی, پیغمبروں پہ تہمت لگی. جیسے حضرت مریم علیہ السلام پہ لگی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, بغیر باپ کے کیسے جو ہے وہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا ہے. تو ادھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود گواہی دی کہ میں جو ہے وہ پاک والدہ کا بیٹا ہوں اور میں اس طرح پیدا کیا, میں نبی پیدا کیا گیا ہوں اور سلام ہو میری پیدائش پہ, سلام ہو میری وفات پر. تو لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تھی, آپ نے سنا ہوگا واقعہ افک, سورت نور میں اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے قرآن میں گواہی دی تھی کہ یہ اللہ گواہ ہے اس چیز کا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک اور صاف ہے. آپ کو پتہ ہے جب منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی, وہ جب واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی. لیکن میں ابھی فضیلت بتا رہی ہوں, تیمم کی بات آئی ہے کہ تیمم کیسے فرض کر دیا گیا. سبحان اللہ.